الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل وعلا نے اپنے لاریب کلام یعنی قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو آج کے درس میں ہم یہ نمازی کے آگے سے جو گزرنا ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ تو حدیث شریف برکت کے لیے سن لیتے ہیں۔ صحاح ستہ میں یہ ابی جہیم سے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ گزرنے والے کو معلوم ہو جائے تو وہ 40 تک کھڑا رہے اور آگے نہ گزرے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اس سے وہ بہتر جانے کہ وہ 40 تک کھڑا رہے۔ آگے وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے یہ 40 میں آگے یہ وضاحت نہیں ہو سکی کہ 40 دن کہا یا سال کہا یا مہینے کہا، لیکن بزاز کی روایت میں 40 کی تصریح ہے کہ 40 سال تک وہ کھڑا رہے لیکن وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ بندہ 100 سال تک کھڑا رہے اور نمازی کے آگے سے وہ نہ گزرے۔ اور یہ جو ہے امام مالک نے روایت کیا کہ کہب احبار یہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ زمین میں دنس جانے کو وہ پسند کرے، یعنی اتنا گناہ ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اس کے مقابلے میں اگر زمین میں کوئی اس کو دنسا دے تو یہ پسند کرے، لیکن جتنا گناہ نمازی کے آگے سے گزرنا ہے وہ یہ گوارا نہ کرے۔ تو اسی طرح امام مالک آپ سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں، ابو یہ یعنی جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ پانی لے کے آئے، وضو کیا، تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ آپ وضو فرما رہے ہیں تو کوئی بندہ یعنی صحابی رسول وہ ان وضو والے پانی میں سے کوئی لے کے اپنے چہرے پہ مر رہا ہے، کوئی اپنے سینے پہ، اور جس کو پانی یعنی وہاں تک نہیں پہنچتا وہ دوسرے صحابی کی ہاتھوں سے تری لے کے وہ اپنے اوپر اسراء کر رہا ہے۔ یعنی یہ محبت ہے صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور یہاں ضمناً ایک بات عرض کروں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر چیز ایت نہیں بتاتے، کچھ چیزیں محبت بھی بتاتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کسی ایسے ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو فرمائیں تو ان کا پانی نیچے نہ گرنے دیا جائے، تو یہ آقا کے ساتھ یہ صحابہ کرام کی محبت ہی تو ہے۔ اور بھی اس طرح بہت ساری یعنی روایات ملتی ہیں محبت کے بارے میں، وہ کبھی پھر دوسری کسی ویڈیو میں عرض کریں گے اسپیشلی موضوع کے ساتھ۔ تو پھر جب آپ نے اس طرح وضو فرمایا تو پھر کیا ہوا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ایک نیزہ سترہ کے طور پہ وہ آگے گاڑ دیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو یہ سترہ کیا ہے کہ یہ
اگر کوئی ایسی جگہ پہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں سے آگے سے گزرنے کا خدشہ ہے، جنگل میں ہے، میدان میں ہے، تو وہاں کیا کرے کہ وہ آگے ستھرا کے بارے میں یہ کہ اس کی اونچائی جو ہے وہ کم از کم 1 ہاتھ ہو۔ 1 ہاتھ کے بارے میں موجودہ جو فٹ کیونکہ چلتے ہیں تو 1.5 فٹ بنتا ہے 1 ہاتھ کا، کم از کم 1.5 فٹ اس کی اونچائی ہو، 1 انگلی کے مطابق اس کی موٹائی ہو، اور زیادہ سے زیادہ 3 فٹ یعنی ہاتھ یعنی 4.5 فٹ اونچائی ہو، یعنی 1.5 فٹ سے لے کے 4.5 فٹ تک اس کی اونچائی ہو۔ وہ آگے کھڑا کر لے تو اس کے بعد، اور یہ بھی عرض کر دوں مسئلہ ہے کہ وہ بالکل سامنے نہ کھڑا کیا جائے، دائیں یا تھوڑا سا بائیں، یعنی آنکھ دائیں کے سامنے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کھڑا کرے، اور پھر اس کے آگے سے اگر کوئی یعنی سترے کے آگے سے اس سائڈ سے دوسری سائڈ سے اگر کوئی گزرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور یہیں پہ ضمن عرض کر دوں کہ کئی مسجدوں میں ہے کہ وہ انہوں نے ایک تختیاں یعنی پھٹیاں کہہ لیں، تختیاں وہ کھڑی بنائی جاتی ہیں، تو وہ یعنی وہ آگے رکھ دیتے ہیں، تو وہ بھی ستھرے کا کام دے گا۔ تو وہ جو مقدار 1 انگلی کی بتائی ہے وہ کم از کم کی ہے، اگر زیادہ ہے اس سے چوڑائی یا موٹائی تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بڑی مسجد میں یا میدان میں اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ آگے ستھرا کھڑا کر لے۔ تو بڑی مسجد میں جو ہے اس کے آگے گزرنے کے بارے میں حدیث شریف کا مفہوم تو یہ ہے کہ موضع سجود تک وہ نہ گزرے، اس سے آگے سے وہ گزر سکتا ہے بڑی مسجد میں۔ تو یہ موضع سجود سے علماء کرام نے لکھا کہ کم از کم 3 صفیں، یہاں جس جگہ پہ وہ بندہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس سے آگے ایک وہ صف، ایک اور پھر تیسری صف، یہ 3 صفیں چھوڑ کے اگر وہ گزرنا چاہے تو گزر جائے، پھر گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ قیام کی صورت میں حکم ہے کہ بندہ نظر جو ہے وہ سجدہ گاہ پہ رکھے، موضع سجود پہ رکھے، تو ادھر نظر ہو بھی لیکن کچھ نظر آگے بھی جاتی ہے، تو کم از کم تقریباً 3 صفوں تک آگے نظر جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے 3 صفوں تک بڑی مسجد میں اس کے آگے سے نہ گزرے۔ اور چھوٹی مسجد ہے تو اس کے سامنے جو دیوار ہے وہ سارا اس کے درمیان وہ نہیں گزر سکتا، تو اگر ادھر بھی وہ درمیان میں سترا رکھ لے تو پھر وہ سترا سے دوسری سائڈ سے گزر سکتا ہے۔ اور یہیں پہ ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ یہ اکثر ایسا ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے کہ جب نماز ہم پڑھتے ہیں، فرضوں کا سلام پھیرا، تو آگے والی صف تو تقریباً اکثریت وہ جو ہے وہ سلام امام صاحب کے پھیر دیتی ہے، پچھلی صف میں کچھ دوست وہ ہوتے ہیں جو بعد میں شامل ہوتے ہیں، تو پہلی صف والوں کو جلدی ہوتی کہ ہم اب نکلیں، لیکن پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ تو یہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ بندہ جو نکلنے والا ہے وہ یہ سوچے کہ اس کے بالکل پیچھے جو ہے وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس سے آگے سے گزرے گا تو گناہ ہوگا۔ اب وہ کیا کرے کہ وہ آگے جو اس کی صف میں یعنی پہلی صف میں جنہوں نے اس کے ساتھ سلام پھیرا ہے، تو وہ دیکھے اگر دائیں سائڈ پہ یعنی 2 4 5 نمازی چھوڑ کے وہ جو نماز پڑھنے والے پیچھے جو ابھی جاری ہے ان کی نماز، وہ یعنی ختم ہو کے آگے جہاں تک وہ نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں اتنے آگے جو نمازی بیٹھے ہیں وہ ان کے سترے کا کام دیں گے، یعنی وہ سترہ کا کام دیں گے، ان کے آگے سے وہ گزرے، یعنی جو آگے نمازی بیٹھے ہیں پہلی صف میں ان کے آگے سے گزر کے جہاں وہ پیچھے نمازی سامنے نہ ہو وہاں سے وہ نکل جائے، تو آگے جو نمازی بیٹھا ہے وہ اس کا سترے کا کام دے گا۔ تو یہ گناہ سے ایسا بھی بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ عرض کروں کہ یہ مسائل کئی بار میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں صرف آپ کو دلچسپی دلانے کے لیے کہ آپ کو دین سے دلچسپی ہو، آپ علماء کرام سے رابطہ کریں،
تو جو باریکیاں ہیں وہ علماء کرام سے، اپنے اپنے علاقے کے علماء جو مستند ہیں ان سے پوچھیں. اور یہاں ایک عرض کروں کہ یہ چینل بنایا ہے آپ جیسے مخلص دوستوں کے مشورے سے، تو آپ اس کو یعنی سنا بھی کریں، کیونکہ دین سیکھنا یہ بھی بڑی نیکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ خوش ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. تو اس لیے دین کو سمجھیں اور یہ میرے چینل کو سنیں بھی، سبسکرائب بھی کریں اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں. اور اس میں ایک فائدہ میرا تو ہو گئی، یعنی آپ میری وجہ سے کچھ دین سیکھیں گے، مجھے بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ثواب ملے گا. دوسرا آپ کے لیے اچھی گواہی ہو جائے گی. وہ کیسے جی؟ میرا اگر آپ چینل سبسکرائب کریں تو اچھی گواہی، یہ کیسے؟ اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں. بخاری مسلم وغیرہ میں بھی حدیث شریف کتاب الجنائز میں مشہور ہے، یہ موجود ہے. اور جو ہے مشکاہ شریف، اس کے بھی صفحہ نمبر 145 پہ حدیث شریف موجود ہے. میں مفہوم عرض کیے دیتا ہوں، حدیث شریف تو لمبی ہے، کافی وقت لگ سکتا ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ ایک جنازہ گزرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بظاہر حیات میں. تو حیات طیبہ میں جنازہ گزرا، جو اس کی اچھائیاں بیان ہو رہی ہیں. تو آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا واجبت، یعنی جو صحابہ کرام بیٹھے تھے انہوں نے ان کی اچھائیاں بیان کی کہ مرنے والا بہت اچھا تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، یعنی ایسا. آپ نے فرمایا واجبت. ایک پھر دوسرا جنازہ گزرا تو اس کے بارے میں تو اس کی برائیاں بیان کی جا رہی تھی، تو آپ نے پھر فرمایا واجبت. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما واجبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا جو پہلا جنازہ جس کی اچھی گواہیاں تھیں اس پہ جنت واجب ہو گئی ہے، اور جس کی بری گواہیاں تھیں اس پہ جہنم واجب ہو گئی ہے. اور ساتھ فرمایا کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. اور ایک حدیث شریف اور بخاری شریف میں اس کے آگے یہ لکھی ہے. بخاری شریف میں اس کا وہ جو ہے عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ ابو الاسد سے وہ روایت کرتے ہیں. تو پہلی حدیث یہ 1276 نمبر ہے، اور دوسری حدیث جو ابھی میں نے عرض کر رہا ہوں یہ 1277 نمبر حدیث ہے بخاری شریف میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آپ کے دور میں یہ راوی کہتے ہیں کہ میں گیا امیر المومنین وہاں مدینہ شریف میں کچھ مرض تھا، وبا تھی. تو لوگ یعنی دنیا سے جانا تو سب نے ہے، تو ایک جنازہ گزرا اس کی برائیاں بیان کی گئی، آپ نے فرمایا واجبت. دوسرا جنازہ گزرا آپ نے فرمایا، یعنی دو کی بارے میں آپ نے بھلائی سنی تو آپ نے فرمایا واجبت. تیسرے کے بارے میں جب برائی سنی تو آپ نے فرمایا واجبت. جب پوچھا گیا تو یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا ایسا ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کی اچھی گواہیاں ہوں گی اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے. اور پھر ساتھ فرمایا کہ جس کی 4 گواہیاں ہوں اچھے، اللہ اس کے بارے میں اس کو اچھا ہی لکھ دیتا ہے، اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. تو راوی کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ جس کے بارے میں 3 اچھی گواہیاں ہوں، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں. پھر عرض کیا جس کے بارے میں 2 اچھیاں گواہیاں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایک کے بارے میں آگے سوال ہی نہیں کیا. تو یہ 2 حدیثیں سننے کا خلاصہ میں عرض کروں کہ دیکھیں مرنا تو ہم سب نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اب تو عمریں بہت کم ہیں، تو آپ جانتے پہلے کتنی ہزاروں سال بھی عمریں ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جس طرح آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ 950 سال تو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، 1200 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہوئی ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر، یعنی پہلے روایت میں آتا ہے کہ ایک مائی صاحبہ کا بچہ فوت ہو گیا، اس کی 300 سال عمر تھی، 300 سال کا ہو کے فوت ہوا. تو وہ والدہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے. تو اب تو دیکھیں عمریں کم سی ہیں،
تو جانا تو سب نے ہے، تو یہ بھی یقینی بات ہے کہ ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا، کیونکہ کفن کو جیب نہیں ہوتے، تو یہ ہمارا موبائل وغیرہ تو ادھر ہی رہے گا، تو جب ادھر رہے گا تو ظاہر ہے کہ بعد میں کسی نے تو کھولنا ہے، اس کو چلانا ہے، تو جب چلائیں اس کو کھولیں تو بیچ میں سے اچھی گواہی ملے۔ اگر ہم دین کو سمجھیں گے، بیچ میں سے علماء کی یعنی ویڈیوز نکلیں گی، تو دین کی باتیں نکلیں گی، تو وہ یقیناً اس کا دل کہے گا، گواہی دے گا کہ بہت اچھا تھا، یہ تو دین سمجھتا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ دوسری سائڈ پہ ہوئی، اب موبائل میں سے دوسری غلط چیزیں نکلی، تو وہ بھی گواہی آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دین کے معاملے میں سیریس ہو کے یعنی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو دین کے معاملے میں اچھا نالج ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔